إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ موضوع کی وضاحت آپ لوگوں کے سامنے کر دی گئی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے درس میں بھی جس طریقے سے ہم نے اپنی درس کی باتیں رکھی تھیں، وہ طریقہ اس ناحیے سے ہوگا کہ پہلے جو موضوع ہے اس موضوع کا معنی و مفہوم، پھر اس کی اہمیت اور ضرورت، اور اس سلسلے میں جو قواعد یا اصول اور وسائل ہیں باختصار انشاءاللہ مختصر سے وقت میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ۔ تزکیہ نفس کا موضوع کئی ناحیوں سے بہت ہی اہم موضوع ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ عبادات کے دو طریقے، ایک وہ عبادت جو ظاہری طور پر ہوتی ہے، روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، حج کرنا اور اس طرح کی دیگر عبادتیں۔ کچھ عبادتیں جو دل کے ذریعہ سے کی جاتی ہیں، جس کے لیے باطنی عبادتیں یا دل کی عبادتیں کے طور پر اسے پکارا جاتا ہے، جیسے توکل، خوف، امید۔ تو اس طرح کی جو عبادتیں جو ایک مسلمان انجام دیتا ہے جس کا تعلق دل سے ہے، تو جس طرح ظاہری عبادت کی اصلاح کے لیے ہم توحید پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ توحید کی سے جس قدر مضبوطی ہوگی اسی قدر آپ کے اعمال اتنے ہی بہتر ہوں گے، تو وہی حال باطنی عبادتوں یا دل کی عبادتوں کا ہے۔ دل کی عبادت اگر صحیح کرنی، یقین کا، توکل کا، امید کا، تو اس کے لیے تزکیہ نفس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تزکیہ نفس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ظاہری اور باطنی عبادات کے بگڑنے اور اچھے ہونے کا تمام کردار انسان کے نفس سے ہی متعلق ہے، کہ نفس جتنا اچھا ہوگا عبادت اتنی اچھی ہوگی، نفس جتنا اچھا ہوگا انسان دین سے اتنا ہی جڑا ہوا رہے گا۔ دراصل انسان آج کا مادی خواہشات کے درمیان بہت زیادہ زندگی گزارتا ہے۔ وہ آسانی کا طالب ہے، وہ لذت کا طالب ہے، وہ راحت کا طالب ہے، ایسی راحت کا طالب جو اسے ان چیزوں سے دور کر دے جو اللہ تعالیٰ نے اس پہ فرض کی ہے۔ یہ انسان کے اندر فطری طور پر یہ عادتیں انسان اختیار کرتا ہے۔ راحت کا ہونا یا راحت کی خواہش ہونا یہ اپنے آپ میں کوئی غلط چیز نہیں ہے، ہر انسان راحت کا طالب ہوتا ہے، لیکن اصل راحت یہ ہونی چاہیے کہ انسان کو یہ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جہنم سے راحت دے دے۔ اسی طرح لذت کی خواہش انسان کے اندر ہے، اسے وہ جائز طریقے سے پورا کرے، لیکن اصل لذت کی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ انسان کو جنت کی نعمتیں مل جائیں، اس کی لذت ہونی چاہیے۔ تو نفس کو کے اندر جو چیزیں بہت ہی مشقت بھری چیزیں ہوتی ہیں، جو ہم اور آپ بہت ہی اپنے لیے اس عمل کو گراں سمجھتے ہیں، وہ جو گرانی جو محسوس ہوتی ہے ہمارے نفس کے اندر، اس گرانی کے احساس کو ختم کرنا یہی تزکیہ نفس ہے۔ تزکیہ نفس اسی چیز کا معنی ہے کہ آپ کے اندر برائی کا خیال پیدا ہو رہا ہے، آپ برائی کو دیکھ کر برائی کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اس وقت اپنے نفس کو ٹٹولنا، اپنے نفس کو اس کی طرف مائل نہ ہونے دینا، برائی کے خلاف مجاہدہ کرنا، یہی تزکیہ نفس ہے۔
یہ بظاہر بہت ہی مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے انسان یعنی ایمان والوں کی ترقی، فلاح، کامرانی اسی کے اندر رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ بے شک کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، وقد خاب من دساہا، اور وہ شخص خائب و خاسر رہا، برباد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو بگاڑ لیا۔ آپ اندازہ لگائیں اس آیت کو اللہ رب العالمین نے بہت ہی اہم مقام کے اندر ذکر فرمایا، یعنی یہ آیت سورۃ الشمس کی ہے۔ اس آیت سے قبل اللہ رب العالمین نے تقریباً 6 یا 7 کائنات کی عظیم نشانیوں کا قسم کھایا، اور پھر اللہ رب العالمین نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے، یہ اللہ رب العالمین کے کلام کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ جب کسی بات کو بہت ہی تاکید کے ساتھ، جب وہ بات بہت ہی اہم ہو، تو اللہ رب العالمین اس کو اس انداز سے بیان فرماتا ہے کہ پہلے قسم کھاتا ہے اپنی آیات کا، اپنی نشانیوں کا، اپنی مخلوقات کا، اور پھر اللہ رب العالمین اس ایک بات کو ذکر فرماتا ہے۔ جیسے آپ سورۃ العصر میں دیکھتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، اس کے بعد جو بیان ہے وہ بہت ہی اہم بیان ہے۔ تو یہی حال یہاں پر بھی ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها الی آخر، یعنی اس طرح کے دن و رات کے، چاند کے، سورج کے اللہ رب العالمین نے قسم فرمائی، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ قد افلح من زکا۔ تو بظاہر یہ عمل بہت ہی مشکل ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے مومنوں کی کامرانی اسی کے اندر رکھ دی ہے کہ اگر انسان کے نفس میں حلال کی مٹھاس، حلال کی لذت اس کے دل میں پیدا ہو جائے، اور حرام سے وہ بے رغبت ہو جائے، اور جو چیزیں حرام کے قریب لے کے جاتی ہیں ان تمام چیزوں سے دور ہو جائے، یہی تزکیہ نفس ہے۔ دراصل اگر ہم اور آپ اس بات کے اگر عادی ہو جائیں کہ ہم اپنے نفس کو ٹٹولنے لگیں، اپنے عیوب کو جو ہمارے دلوں کے اندر پائے جاتے ہیں، ان عیوب کو اگر ہم ٹٹولنے لگیں کہ کن اسباب کی بنیاد پر ہم نیکی کی طرف نہیں جا پاتے، کون سی مجبوریاں ہمیں گھیرے ہوئے رکھی ہیں جو ہمیں صحیح وقت پر اللہ کے فرائض کو ادا کرنے سے روکتی ہیں، یا اللہ کے فرض کردہ چیزیں ہمارے لیے بہت ہی مشقت اور بہت ہی گناہ معلوم ہونے لگتی ہیں۔ یہ ان اسباب کا تلاش کرنا، ان عیوب کو ٹٹولنا ہی دراصل تزکیہ نفس ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا میں رسول بنا کر بھیجنے کا مقصد بیان فرمایا ہے اس آیت کے اندر، اور اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مقصد بیان فرمائے کہ آپ کی بعثت ان 3 کاموں کے لیے ہوئی ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتی، آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یتلو علیہم آیاتی، ان لوگوں پر قرآن کی آیات انہیں بتاتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور آپ کتاب و سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس آیت میں ذرا غور فرمائیں کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کتاب و سنت کی تعلیم سیکھنے اور سکھانے سے پہلے تزکیے کی تعلیم دی۔ پتہ یہ چلا کہ انسان اگر کتاب و سنت کی تعلیم اگر سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اب پہلے اپنے نفس کی صفائی کریں، اپنے نفس کی صفائی و ستھرائی کا اہتمام کریں، اور اسی کے اندر اگر کمی ہوتی ہے اور اسی کا خیال، احساس انسان کے دلوں سے مٹ جاتا ہے
تو انسان دین کی تعلیم سیکھنے سے پہلے وہ دین کے اندر تحریف کا، اس کے بگاڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر یہود اور نصارہ آخر کیوں مبغوض ہیں؟ یعنی ان کی شناعت، ان کی قباحت شریعت کے اندر ہمیں کیوں بطور نصیحت بیان کی گئی ہے؟ کیا ان کے پاس کیا ان کے پاس جو تعلیم ان کو بھیجی گئی تھی، کیا انہیں ان تعلیم کا خیال نہیں تھا؟ کیا انہیں اپنی جو دین ان پر اتارا گیا تھا اس کا علم انہیں نہیں تھا؟ بالکل علم تھا۔ کیا نصارہ کے پاس جو شریعت ان پر نازل کی گئی تھی کیا اس کا علم انہیں نہیں تھا؟ علم تھا، تزکیہ نہیں تھا۔ علم تھا، تزکیہ نہیں تھا۔ تو آج بھی صورت یہی ہے، اگر انسان علم سے لیس ہو لیکن اس کے اندر تزکیہ نہ ہو، برائی سے دور کرنے، برائی سے عدم رغبت کی چیزیں اس کے پاس اگر نہ ہو، یا نیکی کے طرف بڑھنے کے اسباب اور وسائل اس کے پاس اگر نہ ہو، تو انسان کے پاس لاکھ علم ہو، وہ دین پر صحیح طور پر قائم نہیں رہ سکتا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے بہتوں کو بہت سارے علم سے نوازا ہوگا، بہت ساری دینی جانکاری بھی ہوگی، لیکن انہیں عمل کی توفیق نہیں ہوگی۔ تو عمل کی توفیق کیوں نہیں ہے؟ یہ نفس کا تزکیہ ان کے پاس نہیں ہے، نفس کی صفائی و ستھرائی کا اہتمام نہیں ہے، جس طرح یہود کے یہاں تھا، جس طرح نصارہ کے یہاں تھا۔ علم تھا، ان کے اتاری گئی شریعت کا ان کے پاس علم تھا، لیکن تزکیہ نہیں تھا۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان کو اپنے نفس کے تزکیہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر یہ نفس کا اگر تزکیہ نہیں ہوگا تو انسان عملی بگاڑ کے ساتھ ساتھ اس کے اندر وہ دین کے اندر تحریف کا بھی شکار ہوگا۔ جس طرح یہود اپنے دین کے اندر بدلاؤ اور دین کے اندر تبدیلی کرنے کے جرم میں گرفتار ہوئے، تو وہی حال ان لوگوں کا بھی ہوگا جن کے پاس کتاب و سنت کی تعلیم ہے، جانکاری ہے، لیکن تزکیہ نہیں ہے، تو وہ بھی ناجائز طور پر اس جرم کا ارتکاب کریں گے۔ اور یہ بالکل عینی بات ہے، یعنی بالکل مشاہدے کی بات ہے کہ لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے، لوگوں کے پاس جانکاری ہوتی ہے، لیکن اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے، نفس کی پرستی میں، خواہشات کی پرستی میں، اپنی عزت کے لیے، اپنی شہرت کے لیے وہ دین کو بدل دیتے ہیں، وہ دین کے احکامات کو رد و بدل کر دیتے ہیں۔ اگر انسان کو تعلیم سے پہلے اگر تزکیے کی تعلیم اگر دی جاتی، یا اسے اپنے اندر اسے تزکیے کا خیال ہوتا، تو وہ یہ جرم کبھی نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے متقیوں کے وصف اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ اللہ رب العالمین نے متقیوں کے بارے میں فرمایا کہ متقی کون ہوتے ہیں۔ تو متقی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جو وصف بیان فرمایا وہ وصف یہی ہے کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ متقی وہ ہوتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی گناہ کا خیال آ جائے یا وہ کوئی گناہ کر لیں، تذکروا، وہ فوراً اس گناہ سے عبرت پکڑتے ہیں، تو یہ متقی کا وصف ہے۔ اور عبرت پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ عبرت پکڑنے کا مطلب دو ہے۔ نمبر ایک یہ ہے کہ وہ اس گناہ پر اصرار نہیں کرتے، غلطی ہوئی، دین کے احکام بتانے میں غلطی ہوئی، یا دین کے عمل سے آپ کوتاہ ہو رہے ہیں، اس غلطی کا ان کے اندر احساس ہوگا اور فوراً وہ توبہ کریں گے، اس پر اصرار نہیں کریں گے، اس پر قائم نہیں رہیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے متقیوں کے وصف بیان فرمائی۔ اور یہ عادت کیسے پیدا ہوگی؟ کہ انسان کوئی گناہ کرے، انسان کوئی گناہ کا خیال اس کے پاس آئے اور فوراً وہ اس سے عبرت پکڑ لے، وہ اسی وقت ہوگا جب اسے تزکیہ کا خیال ہوگا کہ نہیں، ہمیں اپنے نفس کو آزاد نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ نفس کو اگر آزاد چھوڑ دیا جائے تو یہ انسان کو گھاٹے کے سودے کرائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جس نے سرکشی کی، یعنی سرکشی کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان اپنے نفس کو کھلے عام چھوڑ دے، اس کی نگہداشت نہ کرے، اس کی فکر نہ کرے، اس کی دیکھ بھال نہ کرے، اس کی تربیت نہ کرے۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا،
جب انسان اپنے نگاہ اپنے نفس کو کھلے عام چھوڑتا ہے، اسے آزاد کر دیتا ہے، تو وآثر الحیات الدنیا، اس کا پہلی عادت اسے یہ لگتی ہے، وہ آخرت کے بجائے دنیاوی زندگی کو ترجیح دینے لگتا ہے۔ دنیاوی اسباب، دنیاوی وسائل اس کے لیے پہلی ترجیح اسے حاصل ہو جاتی ہے، وآثر الحیات الدنیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فإن الجحیم ہی المأویٰ، انہی کے لیے جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ یعنی یہ اسباب ایسے ہوں گے کہ نفس کو اگر کھلے عام چھوڑ دیا جائے تو انسان اپنے دنیا کے رنگینیوں میں اس طرح پھنس جائے گا کہ وہ اللہ کے راستے سے دور ہو جائے گا، اللہ کے راستے سے دور ہو جائے گا۔ لیکن وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، لیکن جس کے اندر خوف ہو، جو اپنے نفس کو برائیوں سے روکتا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت رکھ دی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عقل مند کون ہے؟ دنیا نے، اہل دنیا نے تعریف کا یا عقل مند ہونے کے الگ الگ معیار بنا رکھے ہیں، لیکن اللہ اس کے رسول کے نزدیک عقل مندی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ، کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا ہمیشہ محاسبہ کرتا ہے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد جو اسے جو چیزیں پیش آنے والی ہیں اس کے لیے وہ تیاری کرتا ہے، وعمل لما بعد الموت۔ اسی لیے آج کے وقت میں اس اہمیت کو اس لیے بیان کیا گیا کہ ہماری زندگی کے اندر عملی بگاڑ کے ساتھ ساتھ جو برائیاں جس طرح ہماری زندگیوں میں گھر آئی ہیں، اس کی وجہ سے اس موضوع پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں بات کرنے کی ضرورت ہے؟ بات کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ آج واقعتاً ہمارا نفس سرکش ہو چکا ہے، بلکہ سرکشی کی انتہا کو پار کر چکا ہے۔ وہ اس ناحیے سے کہ آج ہم برائی کو برائی تک نہیں سمجھتے۔ یعنی آپ کے سامنے جو پیچھے جو بات گزری متقیوں کے وصف کی یا تزکیے کے حوالے سے جو بات گزری، وہ کیا بات گزری؟ کہ برائی کا خیال آئے تو توبہ کریں، برائی کر لیں تو توبہ کر لیں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ برائی کا خیال ہمارے ذہن سے مٹ چکا ہے، برائی ہمارے نظر میں برائی نہیں رہی۔ اس وجہ سے اس موضوع پر گفتگو کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک تو یہ صورتحال ہے کہ برائی کا احساس بالکل ختم ہو گیا، بعض کے یہاں کچھ حد تک یہ مادہ زندہ ہے کہ ہاں برائی جانتے ہیں لیکن پھر بھی کر رہے ہیں، ارے چھوٹا ہی گناہ ہے چلو کر لیں۔ یہ اس طرح کا مزاج، اس طرح کی مینٹلٹی لوگوں کے اندر تیار ہو چکی۔ یہ اس وجہ سے کہ انسان نے اپنے نفس کا خیال نہیں رکھا، اپنے نفس کے تزکیے کو چھوڑ دیا۔ اور ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ کوئی بھی عادت، کوئی بھی عمل جب انسان مکرر کرتا ہے یا مکرر اس کا مشاہدہ کرتا ہے تو وہ عمل کا احساس، اس عمل کی سنگینی اس کے نزدیک ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک برائی خواہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اگر وہ آپ کے سماج میں، آپ کے علاقے میں یا آپ کے نگاہ کے سامنے یا آپ کے مشاہدے میں بار بار آ رہی ہے اور آپ کو اس کا احساس تک بھی نہیں ہو رہا ہے، تو شروع میں ممکن ہے کچھ حد تک احساس ہو، لیکن مکرر مشاہدے سے، بار بار مشاہدے سے وہ اس برائی کی سنگینی آپ کے دل سے ختم ہو جاتی۔ اس کی بہترین مثال آپ انٹرنیٹ کی دنیا جا کر کے دیکھ لیں، انٹرنیٹ کی دنیا جا کر کے دیکھ لیں کہ کس طرح جو برائیاں جو شروع مرحلے میں، جو لوگ جب اسمارٹ فون جب لوگ شروع مرحلے میں جب استعمال کرتے تھے تو کافی حد تک بچنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن مکرر مشاہدے کے بعد بار بار اس طرح کی چیزیں نگاہ کے سامنے آ جانے کے وجہ سے وہ چیزیں، وہ برائی نہیں رہی ان کے نزدیک، وہ برائی کا احساس ان کے دل سے ختم ہو گیا۔ تو اس وجہ سے تزکیے پر گفتگو کرنا، اور جب یاد رکھیں کہ جب ہم برائی کہتے ہیں تو برائی کا مفہوم کیا ہے اسے بھی سمجھنا ضروری ہے۔ ایک برائی جو عام طور پر جب لفظ برائی جب کہی جاتی ہے تو ہمارے ذہن میں ایک مقصد کیا، وضاحت کیا آتی ہے ہمارے ذہن میں کہ اللہ رب العالمین نے جو کام کرنے سے منع فرمایا اسے کرنا برائی ہے، بالکل وہ برائی ہے۔ اگر کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے یا اس طرح کے کوئی بھی کہ اللہ رب العالمین کے منہیات کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ بالکل برائی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی جاننا اہم ہے کہ یہ بھی برائی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو چیزیں آپ پر فرض کی ہیں
اسے اگر آپ ترک کر رہے ہیں تو یہ بھی برائی ہے. یعنی جس طرح چوری کرنا برائی ہے اسی طرح نماز نہیں پڑھنا بھی برائی ہے. جس طرح گالی دینا برائی ہے اسی طرح اگر آپ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں یا اس طرح کے جو چیزیں آپ پر فرض کی گئیں اس کی ادائیگی نہیں کر رہے ہیں تو وہ بھی برائی ہے. تو برائی دونوں ہے, اور یہ برائی دونوں ایسی برائی ہے جس کا آپسی رشتہ بہت ہی گہرا ہے. یعنی ایک طرف بڑھیں گے تو ایک چیز چھوٹے گی, یعنی دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہے, بلکہ لازم و ملزوم بلکہ دوری تباین کا رشتہ ہے. یعنی کہ اگر انسان کے اندر فرائض کی پابندی بہت زیادہ رہے گی تو انشاءاللہ وہ شخص حرام سے کافی حد تک دور رہے گا, اور جس کے اندر حرام کی رغبت, حرام سے وہ قریب تر ہوگا تو اس کے اندر اس کے عبادات میں, اس کی زندگی میں فرائض کی چیزیں اتنی ہی اس سے دور رہیں گی. تو یہ ایک رشتہ ہے برائی کا اور نیکی کا آپس میں. اسی وجہ سے ہم تزکیے پر بات کرتے ہیں, اور اہل سنہ والجماعہ خاص طور پہ جہاں ہمیں عقیدے کی اصلاح کی, اپنے اعمال, ظاہری اعمال کی اصلاح کی بات کرتا ہے, اسی طرح اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اس موضوع پر بھی گفتگو کریں کہ کس طرح ہم اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت کی طرف, اللہ کی فرما برداری کی طرف لائیں. اور اسے سیکھنا, اسے جاننا بہت اہم ہے. اور اس کی سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اہمیت و ضرورت سمجھ لینے کے بعد اہم چیز یہ ہے کہ ہم کن چیزوں سے تزکیہ نفس کر سکتے ہیں. تو وہ کچھ چیزیں ہیں جسے بیان کرنا یا جسے سمجھنا ہمارے لیے کافی مفید ہوگا. نمبر ایک چیز, اپنے ایمان کے ذریعے سے, اپنے ایمان کے ذریعے سے آپ اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتے ہیں. کہ انسان کے اندر ایمان اس کا جتنا مضبوط ہوگا, علم کی بنیاد پر نہیں, عمل کی بنیاد پہ, کہ علم کی بنیاد پر بھی ایمان مضبوط ہوتا ہے اور عمل کی بنیاد پر بھی ایمان مضبوط ہوتا ہے. تو جس طرح آپ جو اس طرح کے جو دلی اعمال ہیں, توکل ہے, امید ہے, خوف ہے, یا اللہ رب العالمین کے جتنے اسماء و صفات ہیں, اس طرح کا جو علم ہے, اگر یہ علم آپ کے اندر ہوگا, اس طرح کی عبادت اگر آپ کے اندر ہوگی تو یہ عبادت آپ کو اپنے نفس پر کے اندر برائی پیدا ہونے پر آپ کو خبردار کرے گی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. یہ آیت کافی اہم ہے, اس ناحیے سے اہم ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر وعید کے طور پر مشرکوں کے حوالے سے وعید بیان فرمایا کہ ان مشرکوں کے لیے ویل ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے, وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ, اور آخرت کے کیونکہ وہ انکاری ہیں, آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. آپ کو واضح ہونا چاہیے یہاں پر زکوٰۃ کا مطلب عام زکوٰۃ نہیں ہے. یہاں پر زکوٰۃ کا مطلب یہ زکوٰۃ نہیں ہے جو اللہ رب العالمین نے فرض کیا, جو مال کی صورت میں نکالا جاتا ہے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایمان کو زکوٰۃ کہا ہے, کیونکہ سب سے بڑی زکوٰۃ جو انسان اپنے نفس کے لیے نکالتا ہے وہ ایمان ہے. کہ الذین لا یؤتون الزکاۃ, اکثر مفسرین نے اس آیت کے حوالے سے یہی بات کہی ہے کہ الزکاۃ سے مراد یہاں پہ لا الہ الا اللہ, کہ الذین لا یؤتون الزکاۃ, جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے. کیوں؟ کیونکہ تزکیے کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے, کیونکہ زکوٰۃ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ تزکیہ کرنا, یا تو بڑھوتری ہوگی یا صفائی ستھرائی ہوگی. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم, کہ زکوٰۃ کیا کرتا ہے؟ زکوٰۃ آپ کے مال کے اندر بڑھوتری بھی کرتا ہے, اور آپ کے مال کے اندر جو آلائش ہے, جو خراب چیزیں آ گئیں, اس سے آپ کے مال کو بھی صاف کرتا ہے. تو وہی حال ایمان کا ہے. ایمان اگر مضبوط ہوگا تو یہ آپ کو مزید نیک اعمال کی طرف رغبت دلائے گا اور برائیوں سے آپ کو دور کرے گا. تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے ایمان. ایمان کے ذریعے سے آپ اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتے ہیں, اپنے نفس کو برائی سے دور کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو دوسری چیز ہے نفس کے تزکیے کے لیے, کہ کس ذریعے سے انسان اپنے نفس کے تزکیہ کر سکتا ہے, اس کی تربیت کر سکتا ہے, اس کی صفائی و ستھرائی کا اہتمام کر سکتا ہے, وہ ہے دعا. دعا ایک بہت ہی اہم اور مفید چیز ہے, بلکہ ایک ہتھیار کے طور پر اہل مسلمانوں و مومنوں کے لیے. لیس شیء اکرم عند اللہ من الدعاء,
کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے مکرم چیز جو ہے وہ دعا ہے۔ اس دعا کے ذریعے سے ہی انسان ممکن ہے، کافی بسا اوقات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو اپنے نفس کے اندر برائی کا احساس ہے، اپنی برائی پر اسے پچھتاوا بھی ہے، اور وہ اپنی عادت سے مجبور بھی ہے، پھر بھی وہ برائی کرتا جا رہا ہے۔ اس کے دور ہٹنے کے تمام اسباب وہ اختیار کر رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ برائی کر رہا ہے۔ تو ایسے وقت میں اس ہتھیار کو، اس کام کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، بل اللہ یزکی من یشاء، کہ تزکیہ ایک اتنی اہم چیز ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے تابع میں، کہ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے اس کا تزکیہ فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی مشیت یا اللہ رب العالمین کی رضامندی کیسے حاصل ہوگی؟ جب اللہ رب العالمین کے سامنے آپ گڑ گڑائیں گے، جب اللہ رب العالمین سے کے سامنے اپنی برائی کا اعتراف کریں گے کہ ہاں رب العالمین ہم سے یہ برائی ہو رہی ہے، جانے میں یا انجانے میں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں امت کو، ان دعاؤں میں اس پہلو کو کافی ٹچ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اس پہلو کو کافی نمایاں رکھا ہے کہ آپ اپنی دعا کے اندر اپنے نفس کی برائیوں کا بھی ذکر کریں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت سے معمور کر دے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، کہ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہترین دعاؤں میں سے، یا ان دعاؤں میں سے جس کا اہتمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت فرمایا کرتے تھے کہ اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت پر رکھ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دل کے حالات ہمیشہ ایک طرح نہیں ہوتے، یہ پل بھر میں اس کی حالت بدلتی رہتی ہے، اس کی کیفیت بدلتی رہتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی اگر توفیق نہیں ہوگی، اللہ رب العالمین کی اگر عنایت نہیں ہوگی، تو انسان کبھی برائی سے بچ نہیں سکتا، انسان کبھی نیکی کی طرف راغب نہیں ہو سکتا۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ کتنی اس بات کی تاکید کتنی ہے، یا اس بات کی اہمیت، یا یہ بات مومنوں کے حق میں کس قدر اہم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آپ نے جان رکھا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے اندر یہ دعا فرماتے، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، وقت کے نبی دعا کر رہے ہیں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کے شر سے پناہ چاہتے ہیں، کیونکہ یہ واقعتاً انتہائی خراب چیز ہے، انتہائی بری چیز ہے۔ اس بسا اوقات یہ تمام چیزیں انسان کے ہاتھ میں بھی نہیں رہتی، اس کے قبضے، اس کے قدرت میں بھی نہیں رہتی۔ کبھی انسان اس قدر برائی میں پڑ جاتا ہے، اس قدر اس کے اندر برائیوں کے اندر لت پت ہو جاتا ہے، وہ لاکھ کوشش کرے وہ نکل نہیں سکتا۔ تو اس وقت یہ دعا، یہ ہتھیار آپ کو کام دے گا۔ اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا وانت خیر من زکاہا وانت ولیہا مولاہا۔ یہ دعا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے کہ آپ بس ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہمارے نفس کو تقویٰ دے، ہمارا تزکیہ فرما، وانت ولیہا مولاہا، تو ہی ہمارا پالنہار ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے۔ تو دعا کے ذریعے سے بھی ایک انسان اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت کی طرف مائل کر سکتا ہے، اللہ کی فرما برداری پر اپنے نفس کو لگا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ قرآن کے ذریعے سے، قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندوں کا تزکیہ فرماتا ہے، کیونکہ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے شفا رکھا ہے۔ قرآن کی ایک اپنی تاثیر ہے، اگر بالخصوص انسان اس کی تلاوت، اس کے تدبر و تفکر کے ساتھ کرے، غور و فکر کے ساتھ کرے، تو وہ غور و فکر کرنے کا عمل جو ہے وہ انسان کو تزکیے پر، اپنے نفس کے اندر پائے جانے والی برائیوں پر اسے آگاہ کرتا ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین نے اس کے اندر شفا رکھی ہے تو شفا کا مطلب کیا ہے؟ ہر بیماری سے شفا۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ ایک نصیحت آپ کے پاس آئی ہے آپ کے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، جس کے اندر دلوں کا شفا اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ تو ایک تو ظاہری بیماری ہوتی ہے اور ایک دل کی باطنی بیماری ہوتی ہے، تو ان باطنی بیماریوں کا بھی علاج اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر رکھا ہے۔ فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، جو میری ہدایت کی اتباع کرتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ہدایت کی اتباع بھی قرآن کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو قرآن اگر اپنی زندگی میں لا دے، قرآن کی تلاوت، قرآن کی معنی کے اندر غور و فکر، یہ عادت اگر اپنے نفس پر لگا لے، تو یہ عمل بھی انسان کو
تزکیے پر ابھارتی ہے، اس کے نفس کی صفائی و ستھرائی کرتی. اور بالخصوص اگر انسان اس بات کا اہتمام کرتا ہے کہ قرآن مجید پڑھتا ہے اور قرآن مجید کے ترجمے یا اس کے تلاوت یا اس کی تفسیر پڑھتا ہے اپنی استطاعت کے بھر، تو اسے چاہیے کہ ان آیتوں پر غور و فکر کرے، بالخصوص جس کے اندر آخرت کا بیان ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین کے عذاب کا تذکرہ ہے. کیونکہ وہ آیت جب آپ پڑھیں گے اور اس کے معنی جب آپ کے دل پر اترے گا، اس کا اثر جب آپ کے دل پر اترے گا، تو وہ اثر آپ کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کے حوالے سے ایک خوف پیدا کرے گا. جو خوف انسان برائی میں پڑنے کی وجہ سے، وہ خوف کا احساس انسان کے دل سے مٹ جاتا ہے، تو وہ خوف اس آیت کی تلاوت سے پیدا ہوتی. آخرت کی آیتیں تلاوت کر کے اللہ رب العالمین نے جو عذاب کی صورت میں جو بعض قوموں کو ہلاک کیا ہے، ان آیتوں کو، ان واقعات کو پڑھ کر کے بھی آپ اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے بہت سارے قصے، فرعون کے، حامان کے، قارون کے قصے کیوں بیان فرمائے؟ یہ عبرت پکڑنے کے لیے کہ کس طرح ایک انسان، خواہ وہ فرعون ہو، چاہے وہ حامان ہو، یا کافروں کے جتنے بھی بڑے سے بڑے کفار ہوں، ان تمام کی مثال جو ایمان کی دولت سے محروم ہوئے، کفر کے اندر پھنسے ہوئے رہے اور عناد کے، تکبر کے شکار ہوئے کہ نہیں، ہمیں آپ کی بات نہیں ماننی، ہم اپنے کفر میں اچھے ہیں. تو یہ تمام عادتیں جو ان کو لگیں، یہ ایمان سے قریب تر نہیں ہوئے، ان اسباب کو جب آپ سمجھیں گے قصے کی صورت میں جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، تو اس سے آپ کو عبرت ملے گی، اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ خواہش نفس کتنی بری چیز ہے. خواہش نفس کتنی بری چیز ہے. جو آج کل کے وقت میں بہت سارے لوگ آپ سنتے ہیں، چاہے لڑکیاں ہوں، چاہے لڑکے ہوں، یا اور دیگر کوئی لوگ ہوں، جو مرتد ہو رہے ہیں، جو دین چھوڑ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، خواہشات نفس، نفس کی پیروی، نفس کی اطاعت، نفس کی فرما برداری. تو جو حشر ان کافروں کا ہوا، ان متکبروں کا ہوا جنہوں نے اپنے نفس کی اطاعت کی، تو وہی حال ان کا بھی ہونا ہے. کیونکہ یہ اپنی عادت میں دونوں یکساں ہیں، دونوں مشترک ہیں. تو اس لیے مومن کو اگر اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن کی آیت کی تلاوت کرے اور قرآن کو سمجھے، قرآن پر غور و فکر کرے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی تاثیر کیا بیان فرمائی ہے؟ قرآن کی تاثیر یہ بیان فرمائی ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑ کے اوپر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اللہ کی خشیت کی وجہ سے. تو قرآن کے اندر واقعتاً یہ تاثیر ہے. اگر آپ اس صدق دل سے، اس سچائی سے، اس اہتمام سے اگر قرآن کی تلاوت کریں گے تو وہ قرآن اپنا اثر آپ کے دل پر ضرور دکھائے گا. تو اس طرح ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ جو انسان کو تزکیے پر ابھارتی ہے، وہ چیز ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں صحبت، بہترین صحبت. بہترین صحبت کا بھی کردار بہت بڑا ہے کہ بسا اوقات ایک ایسی صحبت ہی کی وجہ سے اچھا انسان بھی برا ہو جاتا ہے اور برا انسان بھی اچھا ہو جاتا ہے. یہ تعلیم اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کا اہتمام کریں. کن لوگوں کے ساتھ؟ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح و شام اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں. بات مکمل تھی، لیکن اس کے باوجود اس بات کو بیان کیا گیا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ صبر کریں. کیونکہ انسانی زندگی یا انسان کا نفس ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات وہ تنہا رہے یا دور رہے یا اکیلا رہے، اس کی صحبت اگر اچھی نہ رہے تو انسان منچلا ہو جاتا ہے، منچلا ہو جاتا ہے. بہت سارے انسانی زندگی میں یہ عمل دیکھنے ملتی ہے کہ آپ کو عبادت کا شوق نہیں ہے، عبادت کا ذوق نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے دوست اگر اچھے ہیں تو وہ اگر آپ کو نماز کی طرف لے کر کے جائیں تو آدمی چلا جاتا ہے. اب ممکن ہے وہ جب تنہا رہے تو وہ نماز نہ پڑھ پائے. بسا اوقات ایک انسان اپنے دوستوں کو پڑھتے ہوئے دیکھتے خود پڑھتا ہے، تو اس کا اثر الٹا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی انسان برائی کرنا نہیں چاہتا، لیکن صحبت ایسی ہوتی ہے، سماج ایسا ہوتا ہے، اس کے دوست یار ایسے ہوتے ہیں، اس کی مجلسیں ایسی ہوتی ہیں جو اسے برائی کرواتی ہیں.
یا برائی کا راستہ اس کے لیے ہموار کرتی ہیں۔ تو اس لیے تزکیہ نفس کے لیے ایک اہم چیز یہ ہے کہ بہترین صحبت اختیار کرنا۔ اگر بہترین صحبت ہوگی تو بہت سارے جو گناہ جو آپ کے دل میں ہیں، جس کا خیال، جس کا ارادہ آپ کے دل میں پیدا ہوتے رہتا ہے، لیکن بہترین صحبت کی وجہ سے آپ اس سے دور رہیں گے۔ اس لیے شریعت کے اندر اس بات کے بارے میں زیادہ تاکید آئی ہے کہ ہر شخص اپنا دوست یا اپنا ایک مربی بنائے، ایک مربی بنائے، یعنی صوفیاں کی طرح نہیں کہ شیخ اور پیر اور مریدی کا ایک رواج ہو، وہ مطلوب نہیں ہے۔ جس طرح ایک استاد شاگرد کا ایک رشتہ ہوتا ہے وہ رشتہ، یا جس طرح ایک عالم اور عوام کا رشتہ ہوتا ہے وہ رشتہ، کہ اپنے علماء سے، اپنے مربیوں سے جڑ کر کے رہیں، تاکہ یہ صحبت آپ کو عبادت کی، آپ کے لیے، آپ کی عبادت آپ کے لیے آسان کر دے، کہ جو عبادت آپ کے لیے بہت مشکل لگتی ہے، بہترین صحبت کی وجہ سے بہت ساری عبادت آسان ہو جاتی۔ آج کل کے وقت میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے فجر کے وقت پڑھنا، فجر کے وقت میں پڑھنا، فجر کی نماز فجر کے وقت میں پڑھنا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن اگر واقعتاً اگر آپ ایسے دوست بنائیں، ایسے لوگ اپنی مجلس ایسے بٹھائیں کہ جو فجر کی نماز پڑھتے ہوں، جو ایک دوسرے کو فجر کی تلقین کرتے ہوں، تو یہ عمل آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ جو آج کل یہ وقت، یہ فجر کا نماز پڑھنا جو انسان کے لیے کافی گراں ہو چکا ہے۔ اس لیے اس بات کی تاکیداً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بیان فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے، یہ اس ناحیے سے اہم بات ہے کہ دوست کے ہی چکر میں انسان کفر بھی اختیار کرتا ہے، دوست کی وجہ سے انسان حالت ایمان میں بھی آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، ہر آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے، کیونکہ آج آپ جس حالت میں ہیں، اللہ آپ کے ایمان کو، آپ کے ایمان کے، آپ کے فرائض کو باقی رکھے، کفر سے آپ کو دور رکھے، لیکن اگر آپ کے دوست ایسے ہیں جو آپ کو کفر کی طرف، برائی کی طرف راغب کر رہے ہیں، تو وہ آپ کا دین بھی آپ کے دوست کا دین ہو جائے گا۔ آپ بھی ممکن ہے آج ایمان کی حالت میں کفر سے دور ہوں، لیکن اگر آپ کے دوست ایسے رہیں گے تو دوست بھی آج کل نہ جا کر آپ کو بھی اپنی طرح بنا دیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی کافی تاکید فرمائی۔ آخر شریعت کے اندر آپ نے غور فرمایا کیوں اس بات کے اوپر اہل سنہ والجماعہ نے بہت زیادہ زور دیا ہے کہ اہل بدعت سے دور رہنا ہے، اہل بدعت کی مجلسوں سے دور رہنا ہے، اہل الاہواء کے باتوں سے، ان کے علماء سے دور رہنا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر ان کی صحبت اگر آپ کو پڑ گئی، ان کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، تو نہ جانے کب کون سا شبہ آپ کے دل میں بیٹھ جائے اور آپ اس کے ہم خیال ہو جائیں گے، کیونکہ دل کا معاملہ جیسے ہم نے پہلے بتایا کافی نازک ہوتا ہے۔ قلب عربی میں سے قلب کہتے ہیں، قلب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہمیشہ پلٹتے رہتا ہے، قلب کا مطلب ہی ہوتا ہے پلٹنا، تو اس کی حالت کبھی یکساں نہیں رہتی۔ اس لیے اگر آپ اپنی مجلس بہترین مجلس بنائیں، اچھے دوست بنائیں جو آپ کو ایمان کی طرف، اطاعت کی طرف، فرمانبرداری کی طرف آپ کو بلائیں، برائیاں آپ کے لیے مشکل بنائیں، نہ کہ برائیاں آپ کے لیے آسان بنائیں، تو اس طرح کے اگر آپ دوست بناتے ہیں، اس طرح کی صحبت میں اگر رہتے ہیں، تو یہ عمل بھی آپ کو تزکیے کے اوپر مدد کرے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الْمَرْءَ لَا يُخَادِنْ إِلَّا مَنْ يُعْجِبُهُ اعْتَبَرُوا النَّاسَ بِأَخْدَانِهِمْ فَإِنَّ الْمَرْءَ لَا يُخَادِنْ إِلَّا مَنْ يُعْجِبُهُ، کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر لوگ کو پہچاننا ہے، انسانوں کو اگر پہچاننا ہے تو اس کے دوست کو دیکھو۔ اگر کسی کے اخلاق کو جاننا ہے، کسی کی عادت کو جاننا ہے، کسی کی عزت دیکھنا ہے، کسی کے ایمان کو اگر دیکھنا ہے، تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کے دوست کو دیکھ لیں، وہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ فَإِنَّ الْمَرْءَ لَا يُخَادِنْ إِلَّا مَنْ يُعْجِبُهُ، کہ انسان دوست اسی کو بناتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے۔ تو یہ ایک تعلیم ہے صحبت کے حوالے سے، خواہ وہ صحبت آپ خود سے بنائیں یا کوئی اپنے طور پر کسی مربی کے سائے میں رہیں یا کسی عالم کے سائے میں رہیں، یا بہترین آپ ماحول بنانے کی کوشش کریں جو آپ کے لیے اس طرح کے راستے ہموار کریں۔ اسی طرح ایک اہم چیز اس کے اندر تزکیہ کے حوالے سے ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو اگر تزکیہ کرنا ہے واقعتاً، اگر اس کے خیال ہے
کہ ہاں میرے نفس کے اندر برائی ہے، میں واقعتاً اپنے نفس کی خواہش پرست ہو چکا ہوں، مجھے اس سے نجات پانی ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، بلکہ اہل علم نے اس کی وضاحت بہترین انداز سے فرمائی ہے۔ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے تخلیہ تصفیہ، تخلیہ تصفیہ، کہ پہلے اپنے آپ کو خالی کرنا، پھر آپ اصل راستے پہ آئیں گے۔ یعنی پہلے کام کیا کرنا ہے؟ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کو اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے تو پہلے یہ کوشش نہ کریں کہ ہم کثرت سے نوافل کا اہتمام کرنے لگیں، کثرت سے صدقات کا اہتمام کریں، کہ نیکیوں کی طرف جائیں۔ پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنے آپ کو برائی سے دور کریں۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، کہ صدقہ کا کام کیا ہے، زکوٰۃ کا کام کیا ہے؟ پہلے زکوٰۃ صفائی کرتا ہے، یعنی برائیوں سے آپ کو دور کرتا ہے۔ تو اگر کسی کو اگر تزکیہ اگر اپنا کرنا ہے تو سب سے پہلی کوشش اس کی یہ ہونی چاہیے کہ جن اسباب کی بنیاد پر وہ برائی کر رہا ہے ان اسباب کو تلاش کرے، ان برائیوں سے توبہ کرے، ان برائیوں سے نجات پائے، اس کے بعد عبادت کی طرف آئے۔ ورنہ ممکن ہے وہ کثرت سے نوافل کا اہتمام کرتا ہو لیکن برائی کے اندر پڑا ہوا ہو۔ اس لیے پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پہلے خود کو برائی سے دور کریں، پھر اطاعت کی طرف آئیں، پھر نیکی کی طرف آئیں۔ اسی حوالے سے ایک اہم چیز یہ بھی ہے جو تزکیے پر انسان کے لیے بہت مفید ہے، جو ہماری انشاءاللہ آخری بات ہوگی، وہ ہے نماز۔ نماز کہ نماز کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے یہ قوت رکھی ہے، یہ صلاحیت رکھی ہے جو انسان کو تزکیہ نفس پر ابھارتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے۔ یہ نماز کے اندر صلاحیت ہے، اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس نماز کے اندر یہ صلاحیت ہے۔ اس نماز کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے جسے کیف متفق ادا کر دیا جائے، کہ جسے ایک ذمہ داری کے طور پر، جسے ایک بوجھ سمجھ کر کے ادا کیا جائے۔ اس نماز کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے۔ اس نماز کے اندر صلاحیت ہے جسے عبادت سمجھ کر کے کیا جائے۔ اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت اسے کہتے ہیں کہ ہر وہ عمل جسے انسان خوف، امید، محبت کے ساتھ ادا کرے، عبادت یہی ہے۔ خواہ وہ نماز ہو، خواہ وہ زکوٰۃ ہو، یا حج ہو، یا کچھ بھی ہو۔ جس عبادت کے اندر یہ تین چیزیں اگر نہیں پائی جا رہی ہیں تو وہ عبادت کبھی بھی آپ کو اس عبادت کی لذت سے آپ کبھی آشنا نہیں ہو سکتے۔ اس عبادت کے جو فوائد قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں، جو اہمیت، جو اس کے فوائد ہیں، فضیلت ہیں، اس فضیلت آپ کو کبھی نہیں مل سکتی جب تک آپ عبادت اس غرض سے کریں۔ اگر آپ عبادت ذمہ داری کے طور پر ادا کر رہے ہیں، ایک بوجھ سمجھ کر کے اسے ٹرکھا رہے ہیں، تو وہ عبادت کبھی بھی آپ کو اپنے فوائد عطا نہیں کرے گی۔ اس لیے اگر نماز کے اندر اللہ رب العالمین نے جو یہ تاثیر رکھی ہے، تو نماز جب تک ہم خوف کی وجہ سے، یعنی اللہ کا خوف ہو، امید ہو، اور محبت ہو، اور خشوع خضوع کا اہتمام ہو، تب یہ نماز ہمیں فائدہ دے گی۔ اور واقعتاً اگر اس طرح کی نماز ہو تو انسان کے اندر برائی بھی اگر ہوگی تو اللہ رب العالمین اسے اس برائی سے نجات دے دے گا، اس برائی سے اسے دور کر دے گا۔ آپ نے وہ حدیث سن رکھی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے شکایت کی ایک شخص کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دن میں نماز پڑھتا ہے، رات میں چوری کرتا ہے، بخاری کی روایت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب فرمایا کہ عنقریب اس کی نماز اس کو اس عمل سے روک دے گی۔ تو یقیناً یہ وہی نماز ہوگی جس نماز کے اندر جس عبادت کو خوف، امید اور محبت کے ساتھ ادا کیا جائے۔ تو یہ وہ عمل ہے جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین بندوں کے لیے تزکیہ نفس کے راستے کو ہموار کرتا ہے، اسے وسائل فراہم کرتا ہے۔ اور یہ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ یہ اہم چیز ہے جسے سیکھنا، اس کے اپنی زندگی کے اندر اسے ایک لازمی جز کے طور پر رکھنا بہت ضروری ہے۔ بے شمار جگہ میں اللہ رب العالمین نے اکثر جگہ میں کامیابی کے ساتھ اس بات کو جوڑا ہے، قد افلح من تزکیٰ، جیسا کہ سورۃ الاعلیٰ کے اندر بھی یہ بات ہے کہ بے شک کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کیا۔ تو یہ وہ چند باتیں تھیں جسے ہم نے چند وقتوں میں سیکھا، سمجھا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔